بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل اور میں ہوں نبیل احمد۔ اقرار کینیا میں ارشد شریف صاحب کے کیس کی تحقیقات کرنے کے لیے پہنچ گئے ہیں۔ انہیں سڑک کے کنارے سے کچھ خول ملے ہیں، گولیوں کے خول ملے ہیں اور انہوں نے کیس کو ایک نیا رنگ دے دیا ہے۔ اس سے پہلے ماشاءاللہ ایک اور صاحب تھے، انہوں نے اشرف صاحب کی باڈی کی تصویریں شیئر کی ہیں اور یہ کہا ہے کہ ارشد شریف صاحب کو قتل کرنے سے پہلے تقریباً 3 گھنٹے پہلے ان پر شدید تشدد کیا گیا۔ جتنے منہ اتنی زبانیں، ہر کوئی ایک نیا رنگ اس کیس کو دے جا رہا ہے اور اصل مدعے سے ہٹ کر لوگ ایک نئے شش پنج کی طرف جا رہے ہیں۔ اصل مقصد تو یہ تھا کہ جس شخص نے اشرف شریف صاحب کو قتل کیا ہے اس کو منظر عام پر لایا جائے، اس کے اوپر کیس بنایا جائے اور اس کو سزا دی جائے۔ لیکن تمام اینکر حضرات بالخصوص اشرف شریف صاحب کے دوست احباب اس کیس کو مزید بگاڑ رہے ہیں۔ پوسٹ مارٹم رپورٹ بنے ہوئے کتنے دن گزر چکے ہیں لیکن کسی نے ان کے اہل خانہ کو پوسٹ مارٹم رپورٹ نہیں دی۔ اس سے بھی اس کیس کو مزید بگاڑا جا رہا ہے۔ اشرف شریف صاحب کو سر میں گولی مار کر قتل کیا گیا، یہ تمام لوگ یہ بات جانتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی مزید اس کیس کو آگے بڑھانے کی بجائے اس کو نئے سے نیا رنگ دیا جا رہا ہے۔ اب اتنے دنوں کے بعد ان کو یاد آئی ہے کہ جی اشرف شریف صاحب پر تشدد کیا گیا ہے، ان کی جسم کے کچھ حصوں سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے اوپر تشدد کیا گیا تھا۔ جب اس کی باڈی کے ساتھ اینکر عمران ریاض صاحب بھی تھے اور لوگ بھی تھے، ان کی باڈی کے ساتھ کتنے دن رہے اور جب ان کو غسل دیا گیا وہاں پہ بھی بہت سے لوگ موجود تھے، اس ٹائم یہ بات آپ کو یاد نہیں آئی، نہ ہی آپ نے دیکھا اور نہ ہی کسی کو بتائی کہ ان کے ساتھ تشدد کیا گیا ہے، ان کے جسم پر تشدد کے نشان موجود ہیں۔ اب جب ان کو دفن کر دیا گیا ہے، ان کے اوپر مٹی ڈال دی گئی ہے، اب آپ کو یہ باتیں یاد آ رہی ہیں کہ ان کے ساتھ تشدد کیا گیا۔ اس ٹائم آپ سوئے ہوئے تھے، اس ٹائم آپ نے کسی کو یہ بات نہیں بتائی کہ اشرف شریف صاحب کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے کہ ان کو مارنے سے پہلے ان کے جسم کی ہڈیاں توڑی گئی، ان کے ناخن نکالے گئے۔ اب اشرف شریف صاحب کے جو قریبی ساتھی اینکر ہیں انہی میں اختلاف ہے، وہی ایک بات پر اکٹھے نہیں ہو رہے۔ بعض کہتے ہیں جی تشدد ہوا ہے، بعض کہتے ہیں جی تشدد نہیں ہوا۔ اب کس کی بات ہم مانیں اور کس کی نہ مانیں یہ ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ اشرف شریف صاحب کے ساتھ کون سا اینکر کتنا مخلص ہے اس کا اندازہ ہمیں آہستہ آہستہ ہو رہا ہے اور مزید آگے چل کر ہو جائے گا۔ کوئی کسی نے کالی پٹی نہیں باندھی، کسی نے چینل کو اللہ حافظ نہیں کہا، سب اپنا پروگرام بھی کر رہے ہیں، تنخواہیں بھی لے رہے ہیں، روٹی بھی کھا رہے ہیں اور بس ہمیں یہ بتا رہے ہیں جی ہمیں اس کا بڑا دکھ ہے اور ہم آخری سانس تک اس کیس کو آگے لے کے چلیں گے۔ جب باری تھی اس کی باڈی آپ کے پاس موجود تھی، ایک ٹرک ڈرائیور بیچارہ مر جائے تو اس کے بھی 4-6 ساتھی اس کی باڈی کو سڑک پر رکھ کر احتجاج کرتے ہیں۔ آپ نے تو کوئی احتجاج نہیں کیا، آپ کو دفنانے کی اتنی جلدی تھی، پوسٹ مارٹم رپورٹ ابھی آپ کو ملی نہیں ہے اور آپ ان سے لو لگائے بیٹھے ہیں۔ اس ریاست سے آپ رحم کی اپیل یا اس کی انصاف کی اپیل کر رہے ہیں جس ریاست میں 16 FIR ارشد شریف کے اوپر درج ہوئی اور کسی نے نہیں کہا کہ یہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ اسی ریاست نے اس کو باہر نکالا، ملک سے باہر بھیجنے پر مجبور کیا اور کسی نے یہ نہیں کہا کہ اس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ جس نے اس کے اوپر FIRیں کرائیں آپ اسی سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں۔ جس ریاست کے لوگوں نے اس کو ملک سے باہر جانے پر مجبور کیا آپ انہی لوگوں سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں۔ جنہوں نے اس کو دبئی سے نکلوایا اسی ریاست سے آپ انصاف کی توقع رکھتے ہیں اور جنہوں نے ابھی تک آپ کو اس کی پوسٹ مارٹم کی رپورٹ نہیں دی آپ اسی ریاست کے لوگوں سے انصاف کی توقع رکھتے ہیں۔ تو لگے رہے ٹرک کی بتی کے پیچھے، یہاں سے آپ کو انصاف تو نہیں ملنا، یہ بات آپ کو پتہ ہے، لیکن آپ ہم لوگوں کو بھی یہ اشرف شریف کا ہمدرد بنا کر بیوقوف بنا رہے ہیں۔ اگر آپ نے واقعی اشرف شریف صاحب کو انصاف دلانا تھا تو آپ ان کی تدفین سے پہلے ہی اتنی حکمت عملی کرتے کہ نتیجہ کچھ نہ کچھ ظاہر ہوتا، لیکن کوئی ٹس سے مس نہیں ہوا۔ جب وہ بیچارے قبر میں چلے گئے اب آپ کو یاد آ رہی ہیں کدھر گئی نجم سیٹھی صاحب کی وہ چڑیا جو دور دراز علاقوں سے بھی خبریں نکال کے لے آتی تھی، کدھر گئی بشر لقمان کی وہ چڑیل وہ بھی خبریں نکال کے لے آتی تھی، کوئی خبر نکال کے نہیں لایا۔ احمد میر صاحب کو ہر چیز کا پہلے ہی پتہ چل جاتا تھا، ان کو بھی کسی چیز کا ابھی تک تو پتہ نہیں چلا۔ پتہ چلے گا ان سب کو، لیکن جب 6 مہینے سال گزر جائیں گے
پھر سارے کہیں گے جی ہمیں تو پتا تھا، فلاں شخص ہے، ہم نام نہیں بتا سکتے، ہم مجبور ہے۔ تو چھوڑ دو میڈیا، چھوڑ دو ٹی وی چینل، کیوں لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو؟ آپ کی برادری کا ایک شخص چلا گیا ہے، آپ صحافت کی برادری کا ایک شخص چلا گیا ہے جو نہ فوج کو بخشتی ہے، نہ ججوں کو بخشتی ہے، نہ امریکہ کو بخشتی ہے، نہ مولویوں کو بخشتی ہے۔ آج ان کی برادری کا ایک شخص گیا ہوا ہے، کتنے ہفتے گزر چکے ہیں، لیکن بس ان کی اپنی کلہ بازیاں ختم نہیں ہو رہی۔ کبھی ایک کے اوپر بات کرتے ہیں، کبھی دوسرے کے اوپر بات کرتے ہیں۔ ڈھونڈو وہ شخص جس نے مارا ہے، لے کے آؤ سامنے، آپ کو پتہ ہے تو پھر یا تو آپ یہ بات ہی نہ کرو کہ ہمارا بھائی چلا گیا ہے، ہم آخری دم تک مقابلہ کریں گے۔ اگر آپ کا بھائی چلا گیا ہے، آپ کو اپنے بھائی سے اتنی ہمدردی ہے تو اس کے قاتلوں کو سامنے لے آؤ۔ کچھ نہ کچھ تو آپ کو پتہ ہے، آپ کی تحقیقیں اتنی زیادہ ہیں، پوری دنیا میں آپ کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں جو آپ کو رپورٹیں دیتے ہیں، اتنا بھی نہیں پتہ چل سکا کہ کس نے مروایا ہے، یا ابھی بھی آپ کی مجبوریاں نہیں ختم ہو رہی؟ تو ٹھیک ہے، نہ ختم ہو، اگلی باری آپ کی ہوگی، پھر یہ رونا دھونا چھوڑیں اور آپ بھی چپ کر کے بیٹھیں اور اس کے گھر والوں کو بھی جھوٹا دلاسا دیں۔ وہ حق اور سچ کے راستے پہ چلا گیا، اس نے اپنی ساری زندگی کی کمائی کو حلال کر دیا، اس کے نصیبوں میں حرام نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک شہید کا بیٹا اور شہید کا بھائی تھا۔ اللہ نے اس کو بھی شہادت کی اور عزت کی موت دی۔ آپ لوگوں کے نصیب میں یہ عزت کی موت نہیں ہے، اسی لیے آپ صرف باتیں ہی کر سکتے ہیں۔ اب ایسا بھی وقت آنا تھا کہ اس کیس کی تحقیق کے لیے اقرار الحسن صاحب کینیا پہنچ گئے ہیں۔ اب ان کے چاہنے والے، ان کے فالور ان کی بات مانیں گے۔ اب یہاں پہ کس کی بات مانیں اور کس کی نہ مانیں؟ آپ نے تو ایک نئی الجھن میں لوگوں کو ڈالا ہوا ہے۔ اب کینیا سے جو رپورٹ آئی ہے اس میں کوئی تشدد کی بات نہیں کی گئی۔ اشرف شریف صاحب کے جو ناخن نہیں ہیں، وہ وہاں کے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ وہ ہم نے نکالے ہیں، پوسٹ مارٹم کے لیے ہم نے نکالے تھے، اس کی ہمیں ضرورت تھی۔ اس کے علاوہ وہاں پہ تو تشدد کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اگر واقعی اس کے اوپر تشدد ہوا ہے تو آپ جو سارے اینکر برادری بیٹھی ہوئی ہے تو یہ احتجاج کریں کینیا حکومت کے ساتھ، حکمرانوں کو ساتھ ملائیں، حکمران بھی کینیا حکومت کے ساتھ احتجاج کریں جی آپ نے ہم سے جھوٹ بولا ہے۔ تو یہ کب کریں گے؟ کس چیز کا آپ کو انتظار ہے؟ اب ایک اور نیا پنڈورا باکس کھول دیا ہے جی کہ وہاں پہ کوئی فوجی ٹرینی تھے امریکہ کے، کوئی فائرنگ رینج تھی وہاں پہ، اشرف شریف صاحب نے آخری دن ان کے ساتھ رات کو کھانا کھایا تھا۔ اب ایک نیا پنڈورا باکس کھل رہا ہے۔ یہ جیو کی آج خبر تھی کہ وہ ٹرینی تھے، ان کے ساتھ وہ اشرف شریف صاحب بیٹھے تھے، ان کے ساتھ انہوں نے کھانا کھایا ہے۔ یہ آپ قوم کو ایک نئے ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیں، اس کیس کا کچھ نہیں ہونا تو کیوں اپنے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں اور جھوٹی محبت کا دعویٰ بنا رہے ہیں؟ وہ بیچارہ فوت ہو گیا ہے، آپ اس کی فاتحہ پڑھیں، اس کے گھر والوں کو صبر دیں۔ آپ سے معاملہ حل نہیں ہونا، نہ ہی آپ نے یہ معاملہ حل کرنا ہے۔ آپ کی کچھ مجبوریاں ہیں، ہمیں آج ہی بتا دیں تاکہ نہ ہم اپنا ٹائم ضائع کریں اور نہ ہم آپ کے پروگرام دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ اشرف شریف صاحب کے درجات بلند فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر عطا فرمائے۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔